السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، مکرم ناظرین و سامعین اور تقدس بآب ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں اس کے فضل و انعام پر، لطف و احسان پر اور عنایت و مہربانی پر، اور ہم اللہ سے توفیق کے طلبگار ہیں کہ بار الہ ہمیں اس بابرکت مہینے میں اپنی رضا اور خوشنودی کے جذبے سے سرشار ہو کر تیری عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ روزے تراویح، صدقہ خیرات اور عبادت و طاعات میں مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ تیرے ہی دست قدرت میں توفیق ہے مولا، ہماری ہر گھڑی تیری رضا کے تابع ہو، تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے تابع ہو۔ حضرات گرامی، یہ بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، جس کی ہر ساعت اور ہر گھڑی رحمت بھری ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور بندوں کو اپنے رب کی طرف اخلاص کے ساتھ متوجہ ہونے کا سنہرا موقع ملتا ہے۔ ویسے تو ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم رمضان میں بندے نہ بنیں، بلکہ ہمیشہ خدا کے بندے بن کر رہیں، خواہ رمضان ہو خواہ غیر رمضان ہو۔ اللہ کی عبادت غیر مشروط ہمیں کرنی ہے، کوئی مخصوص اور مقید اور مشروط طریقے پر نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو زائد ہم پر طاعتیں مقرر کی گئی ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریفہ کو ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ خاص طور پر صحیح بخاری شریف کا درس یقیناً ہمارے لیے موجب خیر و برکت ہے۔ غیر رمضان میں بھی یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور اللہ کے کرم سے رمضان میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خیر و برکتیں رکھے اور اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارک مہینے کی جو مصروفیتیں ہیں شرعی اعتبار سے، اس کو ہم احادیث مبارکہ کے ذریعے سے سمجھیں گے، اور اس مبارک مہینے میں جو مناسبتیں ہیں، جو شخصیات اس مبارک مہینے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی بھی مبارک زندگیوں کے بارے میں ہم احادیث شریفہ سے جانکاری حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کتاب الصوم، کہ روزے کا بیان، اور روزے کے عنوان کے تحت جو ذیلی عنوانات قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث مبارکہ بیان فرما رہے ہیں، ہم ان احادیث کو سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ عام وعظ کی مجلس نہیں ہے، کوئی عام خطاب کی مجلس نہیں ہے، یہ درس حدیث مبارک کی ہے۔ اس لیے اس میں حدیث مبارک جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا سننا بھی سعادت کی بات ہے۔ جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر ثواب ملتا ہے، قرآن مجید کے سننے پر ثواب ملتا ہے، حدیث کے سننے اور پڑھنے پر بھی برابر ثواب ملتا ہے۔ سمجھنا اور چلنا تو اور مزید مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، تاہم کلمات بھی سننے سے ایک عشق ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے دوستو، تو اپنے محبوب کے الفاظ کیا ہے وہ سننا چاہتا ہے، اس کے کلمات کیا ہے وہ جاننا چاہتا ہے، لب و لہجہ کیا ہے معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ کس موقع پر کہا تھا، وہ ماحول کیا تھا، پس منظر کیا تھا، معلوم کرنا چاہتا ہے۔ تو آج اللہ کے حبیب سے ہمیں وہ محبت نصیب ہو جائے تو ہمارے دل بھی تڑپیں گے کہ ہمیں اردو میں تو بولا جائے، مگر ہمارے محبوب کی پیاری زبان میں محبوب نے کیا فرمایا وہ بھی سنایا جائے۔ تو ایک عجیب خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم 1441 ہجری میں ہیں، 1431 برس بیت گئے مصطفیٰ کی وصال مبارک پر، لیکن خدائے بزرگ و برتر کا اس امت پر خاص فضل ہے کہ ایسے خدام دین کو اللہ نے پیدا کیا جنہوں نے حضور کے ارشادات کو جوں کا تو محفوظ رکھا۔ ایک ایک جملہ محفوظ ہے حضور کا، کب کیا فرمایا، کس منظر میں فرمایا، کس پس منظر میں فرمایا، ہر چیز محفوظ ہے۔
کیسے ماحول میں احکام بنتے تھے، کیسی شخصیات کی تشکیل ہوتی تھی، کیسی زندگیوں کی تعمیر ہوتی تھی، پورا ماحول محفوظ ہے۔ بس ہم کو ایک محبت پیدا ہو جائے تو اس میں لطف و مزہ بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمارے ذوق میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، محبوب سے ایسا عشق عطا فرما دے کہ ان کے در و دیوار سے بھی عشق دے، خاک کے ذروں سے بھی عشق دے، اور ان کے فرمائے ہوئے جملوں سے بھی عشق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ عام طور پر ہم لوگ ان کلمات سے عشق تو کرتے ہیں جو محبوب کے لیے لکھے جاتے ہیں، ان اشعار سے عشق کرتے ہیں جو محبوب کی شان میں کہے جاتے ہیں، ان خاک کے ذروں سے محبت کرتے ہیں جو محبوب پاک کی گلی کوچے سے نسبت رکھتے ہیں۔ یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کرے کہ وہ عشق ہماری اور مزید معراج کی منزل سے گزرے، ہمارا عشق اور عروج کی منزل سے گزرے، اور اس سے آگے ہم بڑھ کر محبوب پاک کی ذات اطہر سے یوں پیار کریں کہ محبوب آپ کیا فرمائے ہیں، آپ کے جملوں سے بھی ہمیں عشق آ جائے، اور وہ سننے کے لیے ہمارے دلوں میں ولولے اور جذبے پیدا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے۔ اب ہمارا عنوان ہے، دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قول اللہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم۔ حدثنا عبید اللہ بن موسى عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الرجل صائما فحضر الافطار فنام قبل ان يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن السرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق وأطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روزوں کے بیان میں عنوان لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کا بیان کہ تمہارے لیے رمضان کی رات میں، رمضان کی گھڑیوں میں رات کی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنا حلال قرار دے دیا گیا ہے۔ دراصل میں اس سے پہلے ایک مضمون آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رمضان کے روزے یک بیک اس امت پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے تدریج کے ساتھ احکام آئے ہیں۔ تربیت ہماری کی گئی ہے، کیونکہ بہت مشقت اور محنت کا کام تھا، مشقت اور محنت سے گزرنا تھا، اللہ نے رعایت کی۔ پہلے عاشورے کا ایک دن کا روزہ ہم پر فرض کیا، پھر ماہ ہلالی کے 13، 14، 15 کے 3 دن کے روزے فرض کیے گئے۔ اس طرح سے ہماری تربیت ہوئی۔ جب اس میں ہم آگے بڑھتے رہے اور شوق و ذوق ہمارا بڑھتا رہا تو سن 2 ہجری میں ماہ شعبان کی 10 تاریخ کو اللہ رب العزت نے رمضان جیسے بابرکت مہینے کے مکمل روزے فرض کیے ہیں۔ تو ترتیب دیکھیے، پہلے عاشورہ کا روزہ، 3 دن کے روزے، پھر اس کے بعد اس کی فرضیت کو منسوخ کیا گیا، پھر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اب ہمت آ گئی کہ پورے مہینے بھر کے روزے رکھے جائیں، اس لیے فرمایا کہ تم ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ البتہ اس میں یہ تھا کہ بندوں کو چھوٹ دی گئی تھی کہ طاقت کے باوجود روزہ اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ کر نہ رکھ کر بعد میں فدیہ ادا کریں، لیکن پھر اس میں تبدیلی کر دی گئی۔ کہا گیا کہ اب ایسا مت کرو، بلکہ تم جو بھی تم میں صحت مند ہے، مقیم ہے، عاقل بالغ ہے، وہ صاحب ایمان، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر عورت ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہے، پھر ماہ رمضان کے پورے روزے رکھے، خواہ 29 دن کا ہو، خواہ 30 دن کا ہو۔ ہاں، عورتیں اگر ناپاکی کے زمانے سے گزر رہی ہیں تو پھر وہ دن روزے نہیں رہیں گی، ان دنوں کو یاد رکھ کر بعد میں ان کی قضا کر لیں گی۔ اسی طرح بیماری میں کوئی ہے تو وہ روزہ نہیں رہے گا، خود مبتلا مرض ہے، یا پھر یہ کہ مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا ایسی سخت تکلیف کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہے روزہ رہنے کی صورت پر کہ جو برداشت کے باہر ہو جائے گی، تو پھر رعایت ہے کہ وہ روزہ چھوڑے، بعد میں قضا کرے۔ تو دیکھیے، روزے بھی فرض کیے گئے تو ہر ایک شخص، چاہے بیمار ہو، صحت مند ہو، چاہے مقیم ہو، مسافر ہو، سب کر رکھیں۔ اسی حال میں نہیں فرمایا، آسانی کی کہ دیکھو اگر سفر میں تم جا رہے ہو تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ اب نہ رکھے تو بعد میں قضا کر لو۔ بیمار ہو
تو گنجائش ہے، رمضان میں روزے نہ رکھ سکو تو بعد میں قضا کر لو۔ اور قضا کا حکم بھی ہمارے لیے رحمت اور نعمت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کہا جاتا کہ چلے گئے روزے محروم ہو گئے تو پھر کتنی بڑی مشکل ہوتی۔ کہا تم اگر سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، تو ہم اس مبارک مہینے کی برکتوں سے تمہیں مالا مال ہونے کا موقع دیتے ہیں کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ بعد میں قضا کر لو۔ تو قضا کا حکم بھی ایک قسم کی نعمت اور رحمت تھی ہمارے لیے، اور نعمت اور رحمت ہے ہمارے لیے، ہمارے رب کی مہربانی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا کہ پہلے یہ تھا کہ رمضان کا روزہ شروع کر کے جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر نیت کر کے آپ روزہ رکھ لیے تو پھر کھانے سے پینے سے میاں بیوی کے تعلق سے بچیں گے سورج غروب ہونے تک روزہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر کھانا ہے افطار کرنا۔ افطار کرنے کے بعد یہ تھا کہ رات میں کھا سکتے ہیں، لیکن سو گئے، آنکھ لگ گئی تو پھر اب نہیں کھا سکتے، چاہے مغرب کے بعد ہی آنکھ لگ جائے یا رات کے کسی حصے میں آنکھ لگ جائے۔ ایسے ازدواجی تعلق کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان میں یہ بات تھی کہ دیکھو سو کر اٹھو تو پھر میاں بیوی سے تعلق قائم نہ کرنا۔ اب یہ بات تھی، لیکن ایک واقعہ اس میں آ رہا ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ، وہ کام کاج کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، اور اس کے باوجود روزہ رکھتے تھے کیونکہ عبادت ہے، طاعت ہے، شوق ذوق کے ساتھ رہنا ہے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ کام کاج کر کے تھکے ماندے گھر آئے، اہلیہ محترمہ سے انہوں نے فرمایا کہ کوئی کھانے کے لیے ہو تو لے آؤ، اور چونکہ وہ کھجور محنت مزدوری کر کے لے آئے تھے اور طبیعت میں اتنی حرارت اور سوزش تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کھجور کا استعمال اب میرے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے کہ اس سے پیٹ میں اور گرمی بڑھ جائے گی، اس کے بدلے میں کوئی چیز لے آؤ۔ تو وہ لانے کے لیے گئی، جب واپس آئیں تو حالت یہ تھی کہ ان پر نیند طاری ہو گئی تھی۔ یہ حدیث پاک اس سے پہلے گزری، میں اس لیے خلاصتاً مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آگے کی بات آپ کو سمجھا سکوں۔ تو ایسا ہوا کہ آئیں تو دیکھا کہ سو چکے ہیں، جگائیں اور کھانے کے لیے جو کچھ انہوں نے لایا تھا پیش کیا، تو فرمایا کہ اب میرے لیے کھانا تو جائز نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ واہ رے اللہ پاک کی عبادت و بندگی کا شوق، فرمایا میں نہیں کھاؤں گا۔ اہلیہ نے کہا کہ آپ دن بھر کام کر کے آئے ہیں، بہت بھوک تھی آپ کو، کھا لیجئے۔ تو کہا کہ کیسے کھاؤں گا؟ سو کے اٹھنے کے بعد، اگرچہ کہ سحر کا وقت ہے، صبح صادق نہیں ہوئی ہے، مگر سو کے اٹھنے کے بعد کھانا منع ہے، میں نہیں کھا سکتا، بغیر کھائے کے ویسے ہی رہے۔ دوسرا دن آیا، کچھ کھائے پیے نہیں، دوپہر کا ٹائم تھا، نہ کھانے کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی۔ حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت میں معروضہ کیا گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ حضور ایسا آپ کے ایک صحابی کا حال ہوا ہے، رات میں ایسا واقعہ ہوا تھا۔ بس اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ جبریل امین یہ آیت شریفہ لے کر آئے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ لوگو تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلق، ازدواجی تعلق قائم کرنا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دیکھو کتنی اچھی تعبیر ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ازدواجی تعلق کے حلال ہونے کی بات آتی ہے، سوچتا ہے کہ ارے اللہ، کیا میں جلد بازی سے تو کام نہیں لیا؟ کیا میرے دل میں ایسی خواہش تھی، غلطی تو نہیں ہوگی مجھ سے؟ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کا مطلب یہ ہوا کہ بدن کو ڈھانکتا ہے لباس، تم دونوں ایک دوسرے کے عیب کو ڈھانکنے والی ہو۔ اور لباس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لیے آرام کا، راحت کا ذریعہ بنتا ہے، گرمی سے سردی سے بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی تمہارے لیے آپس میں تم ایک دوسرے کے لیے گرمی اور سختی سے بچانے کا، راحت کا، آرام کا ذریعہ ہو۔ لباس انسان کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے، تو میاں بیوی کے تعلق کو بتا رہا کہ تم ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہو، لہٰذا تم ایک دوسرے کے ساتھ لباس کی حیثیت رکھتے ہو۔ اب تمہارے لیے راتوں میں رمضان کی ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کر بیٹھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم نے توجہ کی، اخلاص نے تمہاری توبہ قبول کی، تم پر عنایت کے ساتھ توجہ فرمائی اور تمہیں درگزر فرما دیا، فتاب علیکم وعفا عنکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اپنی عنایات کو متوجہ کیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب اس کے بعد آگے حکم ہوتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو۔ پہلے کیا تھا؟ سو گئے تو کھا نہیں سکتے، سو گئے تو پی نہیں سکتے، سو گئے تو میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ اب فرما رہا ہے کھاؤ اور پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کھاؤ پیو یعنی مطلب سورج غروب ہونے کے بعد سے کھانا جائز۔ کب تک کھا سکتے؟ رات بھر کھا سکتے۔ انتہا کیا ہے؟ فرما رہا ہے یہاں تک کہ صبح صادق کا سفید و ڈورا
صبح کاذب کے سیاہ ڈورے سے متمیز ہو جائے، ممتاز ہو جائے۔ یعنی صبح صادق آنے تک کھا پی سکتے ہو، صبح صادق آ چکی تو پھر اب تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو مکمل کرو رات تک، یعنی سورج کے ڈوبنے تک۔ دیکھیے پورا ایک اللہ پاک نے روزے کا مکمل نظام اس کے اندر بتا دیا کہ افطار کے بعد کھانا جائز، سحر کا وقت بتایا کہ صبح صادق تک سحر کر سکتے ہو، اور افطار کے بعد سے اس وقت تک کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، جنسی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ حضرت قیس بن سرما کا یہ واقعہ تھا۔ ایسا ہی ایک اور صحابی سے یہ ہو گیا کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تھے، ایک رات کا حصہ گزرا، رمضان ہی کا مہینہ تھا، گھر آئے، اہلیہ محترمہ چونکہ سو چکی تھی اور وہ ان سے ازدواجی تعلق قائم کیے، گھبرا گئے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو نہیں سوئے تھے، ان کے لیے تو جائز تھا، مگر بیوی سو کر اٹھی ہوئی تھی، ان کی طرف سے یہ عمل جائز نہیں تھا۔ تو یہ واقعہ بھی سبب بن گیا، اور قیس بن سرما کا جو واقعہ بغیر کھائے پیے کے دوپہر تک پہنچنا اور غشی کا طاری ہونا، وہ بھی سبب بن گیا۔ اللہ پاک نے یہ واقعات کے باعث رعایت کا حکم نازل کیا کہ رات میں کھاؤ پیو، رات میں ازدواجی تعلق قائم کرو، چاہے سونے سے پہلے کھانا چاہو تو بھی کھا سکتے، سو کر اٹھ کر کھانا چاہو تو بھی کھا سکتے، رات میں ازدواجی تعلق سونے سے پہلے کرنا چاہو تب بھی کر سکتے، سو کر اٹھنے کے بعد کرنا چاہو تب بھی کر سکتے، مگر لمٹ بتا دیا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو پھر اب نہیں ازدواجی تعلق قائم کر سکتے، اب ایک لقمہ نہیں کھا سکتے، ایک گھونٹ پانی نہیں پی سکتے، یہاں سے پھر روزہ تمہارا سورج ڈوبنے تک جاری رہے گا، اس میں تم کو ان چیزوں کی اجازت نہیں دی جائے گی، نیت کے ساتھ تمہارا روزہ ضروری ہے تم پر۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیسی سہولتیں پیدا کی۔ اب روزے کو آپ سمجھیں گے تو پورا ماحول آپ کے سامنے آئے گا، تو ایک لطف و مزہ بھی آئے گا کہ روزے میں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے کیسے احکام آئے۔ تو اللہ نے بندوں کو اپنی بارگاہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ماحول بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایک بار یہ حکم نازل نہیں کیا، واقعات ہو رہے ہیں اور احکام آتے جا رہے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ آگے کیا کیا واقعات ہونے والے ہیں، مگر رب تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق نہیں نازل کر رہا ہے، لوگوں کی ضرورت کے مطابق نازل فرما رہا ہے۔ کوئی ضرورت پیش آئے گی تو دیکھو پھر میری رعایت والا حکم کس طرح میں بھیجتا ہوں۔ اب اس کے اندر یہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے، چونکہ اس کا ترجمہ اس سے پہلے درس میں نے بتایا تھا، اب چونکہ آگے والا حصہ بھی تھا اس لیے میں نے اس کو بھی تکمیل کے لیے پڑھ لیا۔ اب اس کا اگلا حصہ دیکھیے کہ صحابہ کرام اس بات پر بہت خوش ہو گئے۔ سلیس ترجمہ بھی کر دیتا ہوں۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جب ان میں سے کوئی شخص روزے دار رہتا، افطار کا وقت آتا تو افطار کرنے سے پہلے اگر وہ سو جاتا تو پھر اس رات میں اور اس کے آنے والے دن میں بھی شام تک وہ کچھ کھا سکتا نہ پی سکتا۔ اس طرح سے قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ روزے سے تھے، افطار کا وقت آیا، اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس حاضر آئے اور پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہنے لگی نہیں، تو فرمایا میں جا کر کچھ لے آؤں گی، کیونکہ کھجور لائے تھے، اس کو بدل کر وہ کچھ آٹا اس کو پیس کر بنانا چاہتی تھی، کیونکہ دن بھر یہ کام کیے ہوئے تھے، بس آنکھ پر نیند طاری ہو گئی، وہ آئیں تو سوتا ہوا پائیں، اور جب ان کو دیکھا تو کہنے لگے ہائے کیا ناکامی ہو گئی، کیا نامرادی ہو گئی۔ بس دوپہر کا وقت آ گیا، جب تک بھی وہ روزے ہی سے بدستور قائم رہے، اس پر غشی طاری ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام سے اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی رات میں اپنی بیویوں سے جنسی تعلق قائم کرنا۔ تو صحابہ اس اعلان پر، اس آیت کے نازل ہونے پر بے پناہ خوش ہوئے، اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور تم پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح صادق کا سفید ڈورا صبح کاذب کے سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے، یعنی صبح کاذب اور صبح صادق میں نمایاں فرق سمجھ میں آ جائے، یعنی صبح کاذب اور صبح صادق میں فرق ہو جائے۔ فجر کا وقت جب طلوع ہو جاتا ہے، روشنی پھیلنے لگ جاتی ہے، پہلے بھی ایک روشنی آتی ہے مگر وہ روشنی کے بعد پھر تاریکی آ جاتی ہے، اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ وہ وقت سحر کرنے سے روکا نہیں گیا، جب بھی روزے کا سلسلہ ہے شروع کرنا ہے تو ابھی سحر کر سکتے ہیں، لیکن فجر کا وقت جس وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق جو ہے، جب روشنی آئی تو اب روشنی پھیلنے ہی لگتی ہے، تو پھر فرمایا کہ اس وقت رک جاؤ کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے، پھر اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو، یعنی سورج ڈوبنے تک۔ اس میں حضرت برا رضی اللہ عنہ والی حدیث پاک ہے جو نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ اور ایک واقعہ، ایک حدیث پاک ہے کہ کیسا صحابہ کرام کی تربیت ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ، اب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، صحابہ کیسے سمجھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں
کیسے اپنے مسائل کو پیش کرتے تھے۔ دیکھیں کہ آگے کی روایت ہے، سند کو چھوڑ کر میں متن پڑھتا ہوں۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ سن 9 ہجری یا 10 ہجری میں مشرف اسلام ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر والی یہ آیت نازل ہوئی، جس میں کیا حکم ہے کہ کھاؤ پیو کب تک؟ صبح صادق تک۔ تو صبح صادق تک کھانا پینا روزے کی نیت سے رات میں جو ہے آپ کھا سکتے ہیں، رمضان ہو یا کوئی غیر رمضان ہو، روزہ جب بھی رکھیں گے صبح صادق سے شروع ہوگا، اس سے پہلے کھا سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، میں نے 2 ڈورے لے لیے، ایک سیاہ ڈورا ایک سفید ڈورا، یعنی 2 دھاگے لے لیے، 2 تاگے جس کو ہم کہتے ہیں، 2 تاگے لے لیے، ایک سفید تاگا ایک سیاہ تاگا، اور دونوں تاگوں کو لے کر میں کیا کیا، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جانا ہے نا، اس وقت تک کھا سکتے جب تک کہ سفید تاگا سیاہ تاگے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ تو وہ تاگوں سے سچ مچ کا تاگا ہی سمجھے، دھاگے سے دھاگا ہی سمجھے، رسی ہی سمجھے، تو انہوں نے سفید اور سیاہ 2 ڈوروں کو، 2 رسیوں کو، 2 دھاگوں کو، 2 تاگوں کو لے لیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور رات میں اٹھ کر اس کو دیکھتا تھا کہ ابھی دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، دونوں یکساں دکھ رہے ہیں یا سفید اور سیاہ الگ الگ معلوم ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں فلا یستبین لی، وہ ابھی دونوں میں فرق نظر نہیں آتا تھا، دونوں بالکل برابر دکھتے تھے، رات کا وقت رہتا تھا۔ تو میں سمجھا کہ ابھی تو وقت شاید شروع نہیں ہوا، کھا سکتے ہیں۔ تو میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا صبح میں، آ کر حضور سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح عمل کیا کہ دیکھتا رہا 2 ڈوریوں کو، 2 دھاگوں کو میں سر کے نیچے تکیے کے نیچے رکھ کر دیکھتا رہا کہ کب صبح ہوگی، میں کھانا کب چھوڑوں اور کب میرا وقت روزے کا شروع ہوتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، اے عدی بن حاتم، یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کھل جائے، نمایاں ہو جائے، جو آپ نے قرآن میں پڑھا اور جیسا کہ میں نے تمہیں فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سچ مچ میں دھاگا یا ڈورا مراد ہو، مراد وہاں یہ ہے بیاض النہار سواد اللیل، یعنی رات کی سیاہی اور دن کی سفیدی دونوں میں فرق ہو جانا چاہیے۔ یعنی مطلب رات جب تک ہے کھانا کھا سکتے، جب رات کی تاریکی اور صبح صادق کا اجالا دونوں میں فرق نمایاں ہو جائے تو پھر کھانا منع ہے۔ تو ڈورے سے سچ مچ کا ڈورا سمجھ کر وہ کیا کیے، 2 ڈوروں کو تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے سمجھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فہم قرآن کے لیے بھی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے۔ صرف عربی زبان میں مہارت سے قرآن نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ عربی لوگ تھے وہ، مگر وہ بھی محتاج تھے حضور کی بارگاہ میں آ کر سمجھنے کی۔ اب یہ کہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے میں نے جیسے کہا یہ 9 یا 10 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، تو یہ آیت شریفہ کب نازل ہوئی تھی؟ ابھی آپ سن چکے کچھ پہلے میں نے کہا سن 2 ہجری میں روزوں کے احکام آئے، سن 2 ہجری میں روزوں کے احکام آئے، تو یہ 9 یا 10 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں حضور سے جا کر پوچھا کہ سیاہ اور سفید 2 ڈوروں کو میں تکیے کے نیچے رکھ لیا تھا، سمجھ میں میرے مسئلہ نہیں آیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے مراد ڈورا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دن کا اجالا ہے، رات کے اندھیرے سے نمایاں ہو جائے، یہ مراد ہے صبح صادق کا۔ تو اب آیت تو نازل پہلے ہو چکی تھی، اب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آیت نازل ہونے کے بعد میں ایسا کیا؟ تو اس کے مختلف جوابات علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ بات اس میں دیے ہیں عمدۃ القاری میں، میں اس میں سے آپ کے سامنے صرف مختصراً عرض کرتا ہوں۔ ایک تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی، تو مراد جب آیت نازل ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ لما تلیت علیہ، جب یہ آیت مجھ پر تلاوت کی گئی، یعنی مجھ کو نازل تو پہلے ہو چکی تھی، لیکن جب میں 9 ہجری یا 10 ہجری میں مسلمان ہوا اس وقت پڑھ کر سنائی گئی، تو میں اس پر عمل کرنے کے لیے 2 کیا، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ بتلایا ہے کہ جب لما بلغنی نزول الآیہ، جب آیت کے نازل ہونے کی خبر مجھ تک پہنچی تو میں نے اس طرح عمل کیا، بات مجھ پر نہیں کھلی تو پھر حضور نے مجھے سمجھایا۔ یا پھر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آیت جب نازل ہوئی اس کے بعد پھر ایک عرصہ گزرا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مسلمان ہوا،
حضور نے احکام اسلام مجھ کو سکھائے کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، دیگر احکام کی تفصیلات بتلائیں۔ پھر مجھ سے جب فرمایا کہ دیکھو روزہ رکھو، کھاؤ پیو جب تک کہ صبح صادق کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے، جب تک تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو۔ تو اب یہ حضور نے سمجھایا تھا آیت پڑھ کر، تو میں اپنے حساب سے سمجھا کہ واقعتاً ڈورا ہی ایسا سفید سیاہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جدا جدا نظر آنا، یہ مطلب سمجھ کر جا کر میں نے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ تو مطلب کیا ہوا، آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، میں بعد میں مسلمان ہوا، پھر مجھ کو حضور پاک علیہ السلام نے سمجھایا سکھایا، اور وقت صبح مگر میں سمجھ نہیں پایا تھا، حالانکہ بڑے ذہین تھے، اعلیٰ درجے کے فہیم تھے، مگر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا نہیں، میں نے تو یہ کیا کہ تکیے کے نیچے رکھ لیا 2 ڈورے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارے ڈورے تکیے کے نیچے کو نمایاں نظر آ جائیں تو پھر تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہونا چاہیے تھا کہ مطلع جو صبح صادق کا سمجھ آئے۔ مطلب تم نے جو سمجھا وہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ افق پر جو چمک دمک نظر آتی ہے صبح صادق کی، وہ ہے کہ رات کی سیاہی رخصت ہو اور صبح صادق کا اجالا نمودار ہونے لگ جائے، تب پھر تم پر کھانا پینا منع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے تو یہ مضمون سمجھایا، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے حقیقت الفقہ نامی کتاب میں کہ نص موجود ہے، پھر بھی اس کی گہرائی تک ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ضرور ہے کہ تعلیم نبوی کی طرف رجوع کیا جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن یوں ہی سمجھ سکتے ہم لوگ دھوکے میں ہیں، نہیں سمجھ سکتے، اس زمانے کے عرب لوگ براہ راست جن کے سامنے قرآن نزول کے مواقع آ رہے ہیں، وہ بھی حضور سے رجوع کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب سمجھائیں میرے آقا، تب سمجھ میں ان کے آ رہا ہے۔ تو ہر چیز خود سے سمجھنے سے نہیں آتی ہے، قرآن بھی ضروری ہے اور حدیث بھی ضروری ہے۔ حدیثیں اگر ہمارے سامنے نہ رہیں تو قرآن کا مطلب جتنے سر ہے اتنے حساب سے مفاہیم نکال کر ہم سمجھنے لگ جاتے اور پھر نتیجہ صحیح اخذ نہ کر پاتے۔ یہ بھی لطف و احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کی حدیثیں محفوظ کرا دی تاکہ قرآن کو حدیثوں سے سمجھا جائے۔ اب اس کے بعد کی روایت ہے، دیکھیے اس میں بھی تھوڑا سا اور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال انزلت وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر، کہ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی، اس میں من الفجر کے کلمات نازل نہیں ہوئے تھے، یعنی کھاؤ اور پیو جب تک کہ سفید ڈورا سیاہ کالے ڈورے سے ممتاز نہ ہو جائے، اس وقت تک کھاؤ۔ صبح کا لفظ اس میں من الفجر کا نہیں تھا، پہلے اتنا ہی یہ حصہ قرآن کا نازل ہوا تھا۔ اب اس میں کیا ہوتا تھا، صحابہ کرام اس کے ذریعے سے اب سمجھتے تھے کہ 2 دھاگے ممتاز ہونا چاہیے جب تک کھایا جا سکتا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو صحابہ کا طریقہ بتا رہے ہیں، دیکھو آپ فَكَانَ رِجَالٌ اِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ، جب حضرات صحابہ روزہ رکھنا چاہتے ربط احدهم فی رجلیہ الخیط الابیض والخیط الاسود، تو ان میں سے ہر کوئی اپنے دونوں پیروں میں 2 دھاگے باندھ لیتے تھے، ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا۔ کیوں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے، کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں نہ ہو جائے۔ تو اب یہ سمجھ کر کرتے تھے کیا، ڈورے باندھ لیتے تھے پیروں کو، پھر دیکھتے تھے کہ نمایاں ہو رہے یا نہیں، دونوں میں فرق دکھ رہا یا نہیں دکھ رہا۔ یعنی عمل کا جذبہ ذرا دیکھیے آپ، جیسا وہ سنے تھے اس کے لحاظ سے مفہوم اخذ کر رہے تھے اور کھاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ دونوں ڈورے بالکل ایک دوسرے سے جدا جدا نظر آ جاتے جب رک جاتے تھے کھانے سے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا یہ عمل چلا، فانزل اللہ بعد من الفجر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے من الفجر اتنا ہی حصہ نازل کیا کہ یہ سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے نمایاں ہو جائے۔ اس کے لیے پیر میں باندھنے کی ضرورت نہیں، ڈورے وہ ڈورے مراد نہیں ہیں، مراد اس سے فجر کا ڈورا، اور فجر کا دھاگا یا فجر کا ڈورا کا مطلب صبح صادق کا اجالا جب نمودار ہونے لگے تب تک کھا سکتے ہو، جب صبح صادق کا اجالا نمودار ہونے لگے تو کھانا منع ہے، پینا منع ہے، ازدواجی تعلق منع ہے، اب روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ سمجھ گئے کہ اس سے مراد کیا ہے کہ رات اور دن مراد ہے، یعنی واقعتاً سیاہ سفید دھاگا یا ڈورا مراد نہیں ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعکم من سحورکم اذان بلال، اب اس کے بعد کا عنوان ہے کہ دیکھو تمہارے لیے سحری کرنے کا وقت ہے کب تک؟ صبح صادق تک، لیکن اب حضور پاک علیہ السلام کے عہد میمون میں یہ ہوتا تھا کہ
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحر کا وقت ہو گیا، اب کھانا چاہیے، تہجد پڑھنے والے تہجد کو ترک کر کے اب تہجد سے فارغ ہو کر سحری کے علاوہ وہ کیا تھا کہ سحر کے لیے متوجہ کرنے کے لیے اذان دلواتے تھے۔ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن ام مکتوم کو شروع میں مقرر کیا تھا، اور فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہو گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی، تو صبح صادق کے سلسلے میں تھوڑا سا اذان میں ان سے چوک ہو گئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو تہجد کی نماز کے لیے یعنی رات کی اذان پر مقرر کر دیا تھا کہ آپ رات کی اذان دیں، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو فرمایا آپ فجر کی اذان دیں۔ اب صحابہ کرام حضرت بلال کی اذان چونکہ وہ فجر کی دیتے تھے، اب ان کو شبہ ہو جاتا تھا ارے بلال اذان دیے لہٰذا اب کھانا منع ہو گیا کیونکہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی بدل دی تھی۔ اب فرمایا میرے صحابہ بلال جب اذان دینا تو اب تم کھانا پینا مت چھوڑو، ابھی وقت ہے تمہارا، کھا پی سکتے ہو، ہاں عبداللہ بن ام مکتوم جب وہ اذان شروع کرے تب کھانے پینے سے رک جاؤ، جب وقت فجر کا شروع ہو رہا ہے وہ وقت شروع ہونے پر اذان دیں گے۔ حضرت بلال والی اذان وہ رات کی رہے گی تاکہ سونے والے جاگ جائیں، تہجد پڑھنے والے جلد سے جلد نماز سے فارغ ہو جائیں۔ تو اس کا بیان ہے اس کے اندر کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں سحر سے نہ روکے، اس لیے کہ وہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ سونے والے کو جگانے کے لیے دیتے ہیں، تہجد پڑھنے والوں کو باخبر کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ بھائی سحر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے اور سحر نہ کر سکو، روزے میں بعد میں مشکل اور دشواری آ جائے۔ تو یہ عنوان ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ان بلالا کان یؤذن بلیل، کہ حضرت بلال رات کو اذان دیا کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا، حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں۔ فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، کیونکہ وہ اذان اسی وقت دیتے تھے جب فجر طلوع ہو جاتی۔ یہ دونوں کی اذانوں میں فرق کتنا رہتا تھا؟ اس میں قاسم بن محمد جو تابعی ہے کہتے ہیں کہ بس ایک چڑھتے تھے دوسرے اترتے تھے، مطلب اس کا اتنا کم وقت نہیں رہتا تھا، مراد یہ کہ اچھا خاصا وقت رہتا تھا جس میں سحر کر سکیں۔ یہاں جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اذان دے کر پھر وہاں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم پھر وہ چڑھتے تھے، وہ بھی جا کر وہاں پر دعائیں کرتے رہتے تھے، اس کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہوتا تب اذان دیتے تھے۔ تو یہ چڑھتے تھے یہ وہ اترتے تھے، کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے دعائیں کرتے بیٹھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم آتے تھے اذان دینے کے لیے اوپر چڑھنے کے لیے تو یہ اتر جاتے تھے۔ تو دونوں میں فرق تو رہتا تھا، یعنی مطلب دونوں کی اذانیں ایک ساتھ نہیں ہوتی تھی، دونوں کی اذانوں میں اتنا فرق رہتا تھا کہ جس میں اطمینان سے سحری کی جا سکے، اطمینان سے کھانا کھایا جا سکے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کھانا پینا جائز ہے، البتہ بربناء احتیاط۔ آگے روایت آ رہی ہے کہ 50 آیتوں کی بقدر فرق رکھا جائے تاکہ کوئی بھی ہم سے خلاف احتیاط حرکت ہونے نہ پائے۔ روزہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا یہ سلسلے درس کی برکتیں ہمیں اور تمام اہل ایمان کو اور تمام